اور انہیں یہ چیزیں سکھاؤ، انہیں تعلیم دو تحمل کے ساتھ۔ اور اگر ہماری زندگی میں تحمل نہیں، تعلیم نہیں ہے یسوع ناصری کی، تو پھر بھی ہم زیرو ہیں۔ پھر بھی کیا ہے جی؟ ہماری زندگیوں میں بہت ساری کمزوریاں کام کرتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہمیں بڑبڑانے کی عادت ہے، ہم بولتے ہی بولتے بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو تم فضا میں باتیں کرتے ہو اس کا بھی تم حساب دو گے، اور کون سی عدالت میں؟ صدر عدالت میں اس کا حساب ہوگا۔ ایک تو عدالت ہوگی جس میں ہم گناہ گاروں کو وہ آگ میں چھپا جائے گا، اور ایک اس کے بعد عدالت ہوئے گی جو صدر عدالت ہوئے گی، جس کا کہہ رہا ہے کہ اس جو فضا میں آپ باتیں کرتے ہو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ مسیح کے پیاروں، لکھا ہے کہ ملامت اور نصیحت کر، ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کے برداشت نہ کریں گے۔ صحیح تعلیم کی برداشت، آج کوئی خدا کا خادم صحیح تعلیم دے دینا تو کرنا دے چپے کھل جاندے، اور اگر پلس وہ پاک روح کی رہنمائی میں کلام کی خدمت کر دے تو بندہ کہتا ہے جی آج جو روحانی ہوتے ہیں جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آج بہت مزہ آیا ہے، آج خدا دا خادم بولے ہے، خدا کا روح میں اس سے کلام کر رہا تھا، خدا کا روح میرے خاندان کے ساتھ کلام کر رہا تھا، آج تو سننے کا کلام مزہ آ گیا ہے، آج بہت اچھا لگا ہے۔ خادموں کو یہ کہا گیا ہے کہ کلام کی تعلیم دے، کھل کے دے، سچائی کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے، لیکن جنہوں نے لینا وہ لیں گے، جنہوں نے نہیں لینا وہ نہیں لیں گے، کیونکہ جب خادم آپ کو ملامت کرے گا، مجھے ملامت کرے گا، مجھے ملامت کرے گا تو میں لوں گی؟ وہی میں خادمہ ہوں، وہی میں تو کلام کی خدمت کر رہی ہوں، مجھے کیوں اس نے ایسے کہہ دیا ہے، مجھے کیوں اس نے ایسے کہہ دیا ہے؟ میرے سننے میں ایک خادم نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے ایک بات کہی، اور اس نے کچھ اپنی دل کی بات پڑاس نکالی کسی اور کو ڈال کے، اور میں نے کہا خدا روح مجھے سنبھال، خدا روح مجھے سنبھال، کہ خداوند کہیں ابھی میرے ذہن میں غصہ آ جائے اور میں ان کے لیے کوئی برا شرا سوچ نہ جاؤں، میرے ساتھ سوچو ہی سوچو میں خطا نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی بات بھی سنی اور اس کو بر وقت ٹائم پہ کلام سے اس کو جواب دے دیا۔ کس سے جی؟ کلام سے۔ جب ہمارے اندر کلام ہوئے گا تو ہم کلام سے جواب دیں گے، لیکن جب ہم جسمانی آئیں گے تو ہاں میں کہوں گی اچھا ایسا ایسا ٹھیک ہے، میں اب ان سے پوچھوں گی، میں یہ کروں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو کیا ہے انہوں نے اور زیادہ کرے، کیونکہ یسوع ناصری نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہارے حق میں بری اور نکمی باتیں کہیں گے، تم شادمان ہونا، خوشی کرنا اور نہایت خوش رہنا، کیونکہ تمہارا اجر آسمان پہ بڑا ہے۔ تے اگر اجر آسمان تے بڑا لینا ہے تے اتنے شادمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ سمندر گزر گئے، سیلاب گزر گئے، مسیح کے پیاروں سننے میں آیا ہے کہ کسی مسیح کو نقصان ہوا ہے، یہ اس کا خاص فضل ہی تو ہے۔ کیوں کہ ملک پاکستان میں جتنے مسیح رہ رہے ہیں 80% مسیح جو ہیں وہ زیادہ کلام کے ساتھ جڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر 20% ہیں جو ہمارے نوجوان بیٹے یا ہمارے بوڑھے سر سفید جادوگریوں میں گھسے ہوئے ہیں، بوڑھے جادوگریوں میں اور ینگر نشوں میں، لیکن جو 80% ہمارے مسیح ہیں ملک پاکستان میں، اگر یہ صحیح طریقے سے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ کس کی دعا سے؟ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ مسیح کے پیاروں، خدا کا وعدہ ہے کہ آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گی، لیکن تمہیں ضرب نہ لگے گا۔ اگر ہمیں ضرب پہنچتا ہے، ہمیں نقصان پہنچتا ہے،
تو اس لیے کہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہو جاتے ہیں جی؟ کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی تو دھاڑے مارتا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے جی؟ دھاڑے مارتا ہے. اسے موقع مل جاتا ہے. ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، وہ جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو وہ ہماری غلطی کو سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے. تو نے فلاں ٹائم نسرین یہ گناہ نہیں کیا، آج تو یہاں کھڑی تیرے پاس پاکرو نہیں آئے گا. تو میں اسے چیلنج کرتی ہوں، میں کہتی ہوں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس نے مجھے چنا ہے، میں نے تو چنا ہی نہیں. میں تو اپنے گناہ میں بڑی خوش تھی. مجھے چنے خود خدا نے. وہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں مجھے چنے گا؟ کیوں نہیں مقرر کرے گا؟ کیوں نہیں مجھے پاک کرے گا؟ کیوں نہیں تازہ مسح کرے گا؟ کیوں نہیں مجھے وہ اپنے روح سے بھرے گا؟ اس کے وعدے سچے ہیں اور وہ وعدے کر کے میرے ساتھ کھڑا ہے. ابلیس ہمیں للکارتا ہے، ہماری سوچوں پہ وار کرتا ہے. لیکن ہمارے اندر اگر پاک روح ہوگا، کلام ہوگا، تو ہم کلام سے ہی اسے جواب دے سکتے ہیں. ہاللیلویا. یا ہم آگے دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے. کیا جی؟ پہلی بات ہماری کانوں کی جو کھجلی ہے، آج اتھے تے کل اتھے، آج اس بننے تھے تے کل اس بننے تھے. باپ کیا ہے جی؟ ایک ہی ہے. ہمارا باپ ایک ہی ہے. کلیسیا ایک ہونی چاہیے. باپ ایک ہونا چاہیے، کلیسیا ایک ہونی چاہیے. کبھی یہاں کبھی وہاں جانے والوں کو خدا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر خادموں کی نظر میں بھی اس بندے کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں رہتی. ہماری کانوں کی کھجلی یہ ہے کہ جتھے کتھے سانو کسی نے لایا، اسی اپنے کان کی صفائی نہیں کرنی، اسی اپنی کان چوں میل نہیں کڈنی، بلکہ اسی کی کرنا، اسی او سن کے اسی اس پاسے ٹور پڑنا. ہاں آپ تو جو کہہ رہے ٹھیک ہی کہہ رہے، چلو میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. اور بہت سے استاد بنا لیے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہو گئے. ہم اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. اب جو لوگ کہانیاں کرتے ہیں، او ہو باجی آئی تھی، باجی نے یہ بات کلام کے بیچ میں کہہ دی، آنٹی نے یہ کہہ دیا، وہ جی بوا جی نے تو یہ کہہ دیا. بوا جی دیکھو کیسی گل کر گئے نے آج ساڈے نال. اب بوا جی نے کچھ نہیں کیا. پاک روح تمہارے باپ دادا جو مر گئے ہیں سالوں سال سے، وہ مجھے پتا بھی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، ان کے بھی گناہ نکال کے کھڑے کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ اس کے گناہ ہیں پچھلے، اس کے باپ دادا کے. اگر آج یہ اقرار کرے گا تو میں اسے معاف کروں گا، بلکہ سرفراز کروں گا، اور جو اس کی ڈیزائر ہوگی، ضرورت ہوگی، وہ بھی میں اسے دوں گا. ہاللیلویا. مگر تم سب باتوں میں کیا رو جی؟ ہوشیار. سب باتوں میں ہوشیار ہو. خدا کلام کرے، ہوشیار ہو. ابلیس کلام کرے، ہوشیار ہو. کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ خدا کی طرف سے کلام ہو رہا ہے یا ابلیس کی طرف سے کلام ہو رہا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے ہم نے. کئی دفعہ وہ بھی روحانی لباس پہن کے ہمارے درمیان آ جاتا ہے، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ بھیڑیا آ جاتا ہے بھیڑوں کی لباس میں. ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے. اگر ہمارے سے کوئی بات کر رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ روحانی بندہ ہے یا وہ جسمانی ہے. وہ آپ تکلیف میں، آپ کو اور تکلیف میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اپنے الفاظوں سے، یا وہ روحانی ہے، خدا کے کلام سے آپ کو تسلی دے رہا ہے، وہ آپ کی فکر کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کی یہ بیماری تکلیف جاتی رہے، تو وہ الفاظوں ہی سے آپ کو تسلی دے گا، خدا کے کلام میں سے آپ کو تسلی دے گا. لیکن اگر اس کی کوئی آپ کے ساتھ ٹسر ہے اور اسے موقع مل گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے ویک ہیں ایمان میں، اور اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ اس نے الفاظوں ہی سے آپ کے اوپر وار پہ وار کرنی ہے، وار پہ وار کرنی ہے، اور پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اور لکھا ہے مگر تم سب باتوں میں ہوشیار اور دکھ اٹھاؤ
اور بشارت کا کام انجام دو، اپنی خدمت کو پورا کرو۔ بشارت توبہ کر لی آپ لوگوں نے، کلام مقدس اس جگہ پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں ایک ایک کو چیلنج کر کے کہہ رہی، سالوں سال سے آپ خدا باپ کو جانتے ہو، سالوں سال سے اس بائبل مقدس کو آپ جانتے ہو، لیکن نہ ہی آپ بشارت دے رہے ہو خدا کی، نہ ہی اس کی گواہیاں دیتے ہو اس کے جلال کے لیے، اور نہ ہی اس کے کام کو آپ پورا کر رہے ہو۔ ابھی کوئی آ جائے خوشی کا ایونٹ تو یقین کرو ٹول آ جائے نا تو سارے دڑا دڑ شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ سناسری کے لیے ہم جتنا مرضی گیت گا لیں، جتنے مرضی ڈھول بجا لیں، ساڑھے ہاتھاں چ بھی درد ہوندی طالب جاندے، اور میرا دل اندر سے بڑا پریشان ہوتا دیکھ کے۔ میں کہتی ہوں خداوند دیکھ، میں تو آئی ہوں تیرا کلام لے کے، بدلنا تیرا کام ہے، کام کرنا تیرا کام ہے، میرا کام ہے خدمت کرنا سچائی کے ساتھ۔ خداوند تو انہیں بدل کے رکھ دے، جو یہ کر رہے ہیں مجھے دکھا رہے ہیں، خدا مجھے کیوں راضی کر رہے ہیں؟ تجھے راضی کریں، تو خدا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن چیزوں کو تو پورا کر سکتا ہے۔ آج ہم نے کیا کرنی ہے؟ بشارت دینی ہے، یسوع ناصری کی بشارت دینی ہے۔ چلتے ہی چلتے دکان سے چلتے چلتے سودا لے رہے ہیں، دکاندار اپنی بات کر رہا ہے، آپ کلام کی بات کریں۔ آپ ہاسپٹل میں گئے کسی کو دیکھنے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے جسے یہ درد ہے یہ درد ہے، آپ کلام کی بات کریں، یہ بشارت ہے۔ آپ کلام سے اسے تسلی دیں، آ کے میں اس تکلیف کا انکار کرتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرا اور آپ کا مسیح کر سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ شافی ہے۔ ہم یسوع نام میں دعا کریں گے، ہم یسوع نام سے باپ سے مانگیں گے، باپ ہمیں دے گا۔ کیا آج خدا آپ سے اور مجھ سے یہ کلام نہیں کر رہا کہ کیا ہم اپنا پورا کام کر رہے ہیں؟ ہم خدا باپ کا پورا کام کر رہے ہیں؟ اگر خدا باپ کی بشارت نہیں دے رہے، اس کی گواہی نہیں دے رہے، اس کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کی پوری نصیحت نہیں کر رہے، اس کا پورا کام نہیں کر رہے، تو آج وقت ہے کہ ہمیں اپنے پہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کئیوں کے لیے مجھے سننے کے لیے ملتا ہے کہ جی ہمیں بائبل پڑھنی نہیں آتی۔ اس کلام میں پورا لکھا ہے، 3 باتیں لکھی ہیں، کلام پڑھنے والا، سننے والا اور عمل کرنے والا۔ کیا ہے جی؟ سننا کس سے ہے؟ آپ سنیں، جو پڑھ نہیں سکتا وہ سنیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کلام۔ تو جو رات اور دن ٹک ٹاک ہی دیکھیں گے تو پھر ٹک ٹاک ہی نکلے گا نا، ہاں جی۔ جب دنیا کی ویڈیو اور ٹی وی دیکھیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے، تو پھر وہی ہمارے پہ اثر رہے گا، پھر وہ ناچ گانے کی ابلیس کی حضوری ہمارے پہ رہے گی۔ تو جب ہم خداوند باپ کا کلام کھولیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے اس ٹائم فوری پاک روح آپ کے اوپر آ جائے گا، اور وہ اسی ٹائم اپنا کام کرنا شروع کر دے گا۔ ابلیس کے فرزند اور خدا کے فرزندوں میں فرق تو آنا چاہیے، دکھنا چاہیے، فرق دکھنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی فرق نہیں دکھ رہا تو مسیح کے پیارو، میرا خیال ہے آپ کو آج دلیری کی ضرورت ہے، ٹھیک ٹھیک آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے، ٹھیک ٹھیک نصیحت لینے کی ضرورت ہے، تنبیہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نصیحت نہیں لے رہے، تنبیہ نہیں لے رہے، تو مسیح کے پیارو خدا کا کلام خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ خود ہی حساب لے لے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ اور مجھے برکت دے۔